الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم صدق اللہ العظیم۔ 11ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے منافقین کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ جو منافقین غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں پہنچیں گے تو یہ آپ کے سامنے عذر آ کر پیش کریں گے، تو آپ نے ان کے عذر کو قبول نہیں کرنا، آپ نے ان کو یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے حالات کی خبر ہمیں پہلے سے دے دی ہے۔ اور دوسرا حکم یہ بیان کیا کہ آپ نے ان پر ملامت نہیں کرنی، آپ ان سے اعراض کریں۔ اور تیسرا حکم یہ بیان کیا یہ آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ نے ان سے راضی نہیں ہونا۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا۔ اس سے پہلی آیات کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بیان کیا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ خالص پکے مسلمانوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ 10 افراد تھے جو اس غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ ان میں سے 7 افراد کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے اور باقی 3 کا آگے اگلی آیت کے اندر جو ہے اس کا ذکر آئے گا۔ تو یہ 7 افراد تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو اپنی اس غلطی پر انہیں ندامت ہوئی، شرمندگی محسوس ہوئی کہ ہمیں بھی جو ہے جہاد کے اندر شریک ہونا چاہیے تھا، تو اب انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا اور یہ قسم اٹھا لی جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں کھولیں گے، معاف نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم یہیں پر بندے رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں واپس آئے، دیکھا کہ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ جو ہے 7 افراد بندھے ہوئے ہیں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چیت نہیں کی، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان کی توبہ کو قبول کر لیں، رسیوں کو کھول دیں، تو پھر جو ہے ان کی توبہ کا ذکر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ۔ منافقین کی شرارتوں کے بارے میں بیان چل رہا ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہیلے بہانے بغیر کسی عذر کے یہ جہاد میں حصہ نہیں لیتے، یہ ساری باتیں ان کی بیان کی گئیں۔ اب ایک اور ان کی یہ بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو منافقین نے شرارت یہ کی کہ ایک مسجد کی بنیاد انہوں نے رکھی اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر ہم قریب میں مسجد قباء بھی تھی تاکہ مسلمانوں کی تعداد وہاں سے توڑ کر یہاں پر لے کر آئیں، یعنی مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ ڈالنا مقصود تھا، اور دوسرے مقصد یہ تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ تیسرا مقصد یہ بھی تھا کہ منافقین کی غرض یہ تھی کہ تاکہ وہ لوگ جو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی نیت سے آئیں گے ان کو ٹھکانہ یہاں پر دیا جائے گا، یہاں سے جاسوسی کی جائے گی۔ تو یہ مسجد کی بنیاد رکھتے وقت تقویٰ اور للہیت نہیں تھی ان کے دلوں کے اندر، بلکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آ کر کہا کہ آپ بطور برکت کے ہمارے پاس آ کر نماز پڑھا دیجیے اس جگہ کے اندر، چونکہ یہاں کے ضعیف کمزور قسم کے لوگ، بیمار لوگ ہیں جو مسجد قباء میں نہیں جا سکتے، اس لیے آپ یہاں پر آ کر جو ہے برکت کے لیے نماز پڑھا دیں تاکہ لوگ یہاں پر آ کر نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ابھی غزوہ تبوک کی طرف جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا تو اس وقت جو ہے میں یہاں پر آ کر نماز پڑھا دوں گا۔ لیکن جب واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے میں پہنچے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے منافقین کے سارے حالات آپ کے سامنے بیان کر دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ مسجد جو بنائی گئی ہے اس میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی، اس لیے کہ ان کا مقصد جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، مسلمانوں کے اندر تفرقہ بازی ڈالنا مقصود ہے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا مقصود ہے، اس لیے جو ہے وہاں پر جا کر آپ نے نماز نہیں پڑھانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ جا کر جلدی سے جو ہے اس مسجد کو گرا دیا جائے اور اس میں آگ لگا دی جائے۔ پھر اس کے مقابلے میں مسجد قباء کی فضیلت بیان کی جائے
افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا، کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی طہارت پر رکھی گئی ہو وہ اس مسجد کی طرح تو نہیں ہو سکتی جس کی بنیاد صرف اور صرف لوگوں کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس آیت کے اندر اللہ تعالی جہاد میں شرکت کرنے والوں کی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، تو بیعت عقبہ کا ذکر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ 70 کے قریب مرد اور عورت مدینہ منورہ سے مکے میں آئے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور جب کوئی مسلمانوں کو پر تکلیف پہنچے گی ان کی مدد کریں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ تو اس کے بدلے میں انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کہ ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا، ہم اس باتوں پر بیعت کرتے ہیں، ہمیں ملے گا کیا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں اس پر جنت ملے گی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بیعت عقبہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بیان کر رہے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق قائم رکھو۔ صادقین اس کو کہتے ہیں جن کی جلوت اور خلوت دونوں میں تقوی ہو، یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، ان کی صحبت سے تمہارے اندر بھی تقوی آ جائے گا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اس آیت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایک نبی بھیجا، رسول بھیجا جو تم میں سے سب سے افضل ہے، اور وہ تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، مومنوں کے بارے میں، ان کی دنیا اور آخرت کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہنے والا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر بڑا مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اگر یہ کفار اور مشرکین آپ کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، نہیں مانتے، تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، آپ یوں کہہ دیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورۃ یونس مکی سورت ہے، موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 10 اور نزول کے اعتبار سے 51، 109 آیات اور 11 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 چیزوں کے بارے میں بیان کیا، توحید کو ذکر کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا، اور ساتھ میں عقیدہ آخرت کو دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اس صورت کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اعتراضات کا جواب بھی دیا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت اور شان کو بیان کیا۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نبی اور رسول ہو سکتے ہیں، نبی تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان کو نبی بنا کر بھیجا، اس میں تعجب کرنے کی بات کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو وہ ان سے کیسے باتیں کرتا، وہ ان کی باتوں کو کیسے سمجھتا، اس لیے اس میں تعجب کرنے کی بات نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، وہ سب کے سب نبی، وہ سب کے سب انسان ہی تو تھے، وہ کوئی فرشتے تھوڑی تھے، اس لیے تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے عظمت بڑائی کو بیان کیا اور توحید کے دلائل کو ذکر کیا۔
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، عرش پر مستوی ہوا۔ وہی ہے رب جس نے سورج کو چمکتا ہوا، چاند کو روشن بنایا، جو زندے سے مردے کو، مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کو ان آیات کے اندر بیان کیا، اور پھر ماننے والوں کو ان کا انجام بتایا کہ وہ کہاں ہوں گے، جنت کے، اور نہ ماننے والوں کی سزا بیان کی کہ ان کو کیا جہنم ملے گی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ۔ اس آیت کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کی طرف سے ایک اعتراض یہ بھی تھا، ان کا مطالبہ تھا، یوں کہہ لیں مطالبہ یہ کرتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو دوسرے قرآن سے بدل کر لیا ہے، اس کے بدلے میں دوسرا لیا ہے جس میں ہمارے معبود باطلہ کی مذمت بیان نہ کی گئی ہو، تو پھر ہم ان کی بات کو مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر جواب دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ میں اپنی طرف سے لے کر نہیں آیا، اور میں کسی نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک نہیں ہوں، میرے اندر اتنا اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کر سکوں یا اس کے بدلے میں کچھ دوسرا لا کر دوں تم کو۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے، لہٰذا یہ چیزیں، یہ جو تم مطالبہ کر رہے ہو، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ توحید کے دلائل مختلف انداز کے اندر بیان کیے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض کی سوال جواب کی صورت میں مشرکین کا ایک عقیدہ اور نظریہ یہ بھی تھا کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جتنے بھی بت ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیارات بانٹے ہوئے ہیں، یہ کسی کو روزی دینے کا اختیار دیا ہے، کسی کو بارش دینے کا اختیار دیا ہے، کسی کو اولاد دینے کا اختیار دیا ہے۔ ہم اس لیے بتوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ ان کو راضی کر کے وہ چیزیں ان سے حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان آیات کے اندر پھر سوال جواب کی صورت میں پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، روزی کون دیتا ہے، تمہاری آنکھوں کا، تمہاری زبان کا، تمہاری کان کا، تمہارے جسم کا مالک کون، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تو یہ سب کہیں گے اللہ نے۔ کہا جب سب چیزیں ہی اللہ نے کی ہیں تو پھر اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، پھر جھکنا صرف اللہ ہی کے سامنے چاہیے، پھر بتوں کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شان اور عظمت کو بیان کیا۔ مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ یہ قرآن پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کو اللہ نے بیان نہیں کیا۔ تو یہاں پر ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام ہے، تم بھی پھر انسان ہو، تم سب کے سب مل کر اس جیسے ایک صورت لا کر دکھا دو، اگر لے آؤ گے تو پتہ چل جائے گا واقعی میں یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، اور اگر نہیں کر سکے تو سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کفار کو ڈرایا کہ تمہاروں پر عذاب آ جائے گا۔ تو اب اس آیت کے اندر مشرکین کا وہ اعتراض، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کا عذاب، تم ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو تو وہ کہاں ہے جس کا تم نے وعدہ کیا ہے قیامت آ جائے گی، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو یہاں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جواب دیا جا رہا ہے قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ آپ ان کو کہہ دیجئے عذاب کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تو کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک نہیں، بلکہ میں اپنے آپ کو بھی نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک نہیں ہوں، بلکہ اللہ کی بات برحق ہے اور اللہ کا عذاب تمہاروں پر آئے گا۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ مشرکین کا ایک عقیدہ اور نظریہ یہ تھا، وہ تعجب کرتے تھے اس بات پر کہ جب ہم مر جائیں گے اور مر کر مٹی میں مل جائیں گے، ذرات ذرات ہو جائیں گے، ایک ذرہ کس طرف دوسرا ذرہ کسی اور جگہ پر ہوگا، دوبارہ قیامت کے دن کیسے ہم اٹھائے جائیں گے؟
اللہ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایک ذرہ فلاں جگہ پر پڑا ہے، دوسرا ذرہ فلاں جگہ پر ہے؟ یہ کیسا ہوگا ممکن؟ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی علم کو اپنے علم کے اوپر مت تولو۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کے علم کی قدرت کا حال تو یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی چیز یا بڑی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، کوئی اندھیرے کے اندر بھی چھپی ہوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ پر بہت ہی آسان ہے، جب اللہ کو پیدا کرنا ہوگا تو تمہیں سب کو اٹھا کر لے آئے گا، یہ چیزیں اللہ کے لیے بعید نہیں ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ انبیاء سابقین کے واقعات کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو جتنے لوگوں نے انبیاء سابقین کے تعلیمات پر عمل کیا، ایمان لے آئے، اللہ نے ان کو نجات دی، اور جنہوں نے انبیاء سابقین کی باتوں کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے ان سب کو ہلاک اور برباد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، تو چند لوگوں نے ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی، تو پھر جن لوگوں نے جھٹلایا، تکذیب کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا اور ہلاک کر دیا۔ ثم بعثنا من بعده موسیٰ بآیاتنا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور قبطیوں کی طرف بھیجا تھا نبی بنا کر۔ فرعون نے اور قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لے آئی تھی تو وہ نجات پا گئی، فرعون غرق ہو گیا اور وہ آج تک عبرت کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ فرعون نے غرق ہوتے وقت، مرتے وقت ایمان لانے کے بارے میں کہا، اور کہا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ با اور ایمان اسی وقت قبول ہوتا ہے جب تک موت کے آثار یا عذاب کی نشانیاں یا آثار ظاہر نہ ہو جائے۔ اگر موت کے آثار شروع ہو جائیں، عذاب کا آثار آنا شروع ہو گئے، تو پھر جو ہے توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور اسی طرح جو ہے ایمان بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے فرعون چونکہ عذاب کا مشاہدہ کر چکا تھا، عذاب میں مبتلا تھا، اس وقت اس نے یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، تو اس لیے اس کا ایمان معتبر نہیں۔ اور کہا اسی طریقے سے جتنے بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں، انہوں نے مرتے وقت، عذاب کو دیکھتے وقت ایمان لانے کی تمنا کی تھی اور دعویٰ کیا تھا، تو ان کا یہ دعویٰ قبول نہیں کیا گیا۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جتنی بھی قومیں آئیں انہوں نے عذاب میں مبتلا ہونے کے وقت ایمان لانے کا دعویٰ کیا، تو ان کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ ہاں، قوم یونس ایسی تھی جنہوں نے ابھی عذاب کو دیکھا نہیں تھا، عذاب شروع نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے توبہ کی، ایمان لے آئے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کے ایمان کو بھی قبول کیا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ اب جو اس حق کو قبول کرے گا، ہدایت کو قبول کرے گا، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ میں تمہاروں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا، میرا کام تو صرف لوگوں کو دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کون لوگ ایمان لے کر آتا ہے کون نہیں لے کر آتا، جو لائے گا اس کو اپنا فائدہ ملے گا، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ اور ساتھ میں جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے دی گئی کہ آپ کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں احکامات الہیہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔